اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى صلوات محمد دعا رب کائنات بصوت ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کو بچھائے جانا منتظمین کی ایک آوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار جناب مرحوم حافظ دانش علی نقی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے انہیں جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے پروردگار انہیں خصوصیت سے شفاعت حضرت علی اکبر علیہ السلام نصیب فرمائے پروردگار ان کے گھرانے کو صبر و سکون عطا فرمائے جہان ظاہر میں انہیں اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ ان کے ظاہری غموں کا مداوع ہو سکے پروردگار آپ سب کا اس مجلس اعزا میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے جو نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں پروردگار آل محمد کے صدقے انہیں قبول منظور فرمائے سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے سبھی کے شرف نسل پرد جان مال کو محفوظ فرمائے خصوصاً پارا چنار سے لے کر لبنان تک مومنین جہاں کئی مشکلات میں پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے پروردگار ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے اہل حق جہاں کے ڈٹے ہوئے پروردگار انہیں مزید استحکام عطا فرمائے پروردگار عالم امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات و گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو پروردگار تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو سکے ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی فرمین سمیت ہم سب شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے ایک بابا سے بلند درود پڑھے محمد و آل اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے دوستان عزیز مجھ سے ماقبل آپ انتہائی خوبصورت انداز میں واز علوم آل محمد کو بہترین انداز میں سماعت فرما رہے تھے ناشر علوم آل محمد حضرت حجت الاسلام والمسلمین آغا افضل حیدری صاحب اللہ انتہائی بہترین انداز سے تعلیمات اہل بیت کو آپ تک پہنچا رہے تھے اگر اجازت دیں اور ذہنوں میں تھکاوٹ کا غلبہ نہ ہو تو کچھ دیر میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں دوستان عزیز مجلس اعزا مخصوص ہے اصال ثواب کے عنوان سے خدا کا ہم پہ یہ بڑا کروڑ ہے احسان ایک درود پڑھیے گا محمد والے دیکھیے ہمارے مکتب میں بہت ساری روایات ہیں اصال ثواب کے عنوان سے کہ جو مرحومین یہاں سے جا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں موجود ہیں جیسے یہ عالم دنیا ہے وہ عالم برزخ ہے جیسے شکم مادر میں موجود ایک بچہ نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں اسی طرح ہم محدود فکر کے حامل افراد کاملا نہیں پہچان سکتے کہ عالم برزخ کے معاملات کیا ہیں بس اتنا جانتے ہیں جتنا آل محمد کی کلام میں ہمارے لیے آ گیا البتہ
آیت اللہ تہرانی نے بھی اس کے اوپر ایک کتابچہ تحریر فرمایا جس میں بہت ساری روایات کو اکٹھے کیا کہ جو چیز بھی آپ یہاں سے ایصال کرتے ہیں، چاہے ابھی ہم نے فاتحہ پڑھی، آپ مسلسل فاتحہ پڑھ رہے ہیں مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ نے یہ ہدیہ کر دیا مرحوم کو، مرحوم کے نام پر کوئی صدقہ کر دیا، مرحوم کے نام پہ کوئی عمل کر کے آپ جب اپنے مرحومین کو آپ کچھ ایصال کرتے ہیں تو وہ انہیں کسی برزخی تحفے کی صورت میں لازمی ملتا، یعنی انہیں کسی برزخی تحفے کی صورت، آپ کے مرحوم ماں باپ سے ربط ٹوٹا نہیں ہے، وہ ابھی بھی آپ کے مرحومین، بلکہ روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ حالت انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ ہمیں کچھ ہدیہ کریں گے، یعنی یہ تک عالم ہوتا ہے، اس کے لیے مخصوص اوقات بھی ہیں کہ جس میں زیادہ کچھ ایسا کرنا چاہیے، اور جب انہیں وہ تحفہ وصول ہوتا ہے وہ وہاں بیٹھ کے آپ کے حق میں جو دعا کرتے ہیں اللہ عالم ظاہر میں قبول کر لیتا ہے، یعنی ربط قائم ہے۔ البتہ ملتا کیا ہے، وہ عالم برزخ کے تحفے کی کیا صورت ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے یہاں بھی تحفوں کی صورت ہے، پھول دیے جاتے ہیں، دنیا کا تحفہ ہے، مختلف کلون دیے جاتے ہیں، سینٹ دیے جاتے ہیں، یہاں کے تحفے، اللہ جانے وہاں کے تحفے کس طرح کے۔ البتہ تحفہ ملتا ضرور ہے۔ حضور سادگی سے جملہ عرض کروں گا اور پھر اپنے عنوان کی جانب پڑھوں گا۔ حضور ہم نے فاتحہ بھیجی تو کسی تحفے کی صورت میں ملے گی، ہم نے صدقہ کر دیا کسی تحفے کی صورت میں۔ اللہ جانے وہ مرحوم کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہیں ذکر آل محمد کے تحفے ملتے ہیں، وہ مرحومین کتنے خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ حضور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کیونکہ کل کو ہمیں بھی جانا ہے، لہٰذا یہ ثالثہ خدا کا احسان ہے کہ خدا نے مومن کے نامہ اعمال کو یہاں بند نہیں کر دیا ہے، ابھی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے بھی دعا کو ہو سکتے ہیں۔ دوستان عزیز، چونکہ آپ تمام دوست مجالس سننے کے عادی ہیں، ذکر آل محمد کے شائق ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ معروف آیت جو ہر مومن کے لوح دل پر لکھی ہوئی جسے آیت مودت کہتے ہیں، جو آیت کا ٹکڑا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب ان سے کہتے میں تم سے کوئی اجر کا تقاضا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، مگر یہ کہ مودت کرو میرے قربا سے۔ حضور معروف موضوع پہ پڑھنے کا ایک نقصان ہے، ایک فائدہ ہے۔ نقصان یہ ہے کہ آپ کے ہزار مرتبہ کا سنا ہوگا، ایسے ہی ہے، وہ بھی اسی کو پڑھ رہے، خدا شاہد ہے تو مجھے نہیں پتا تھا۔ اور اس کا فائدہ بھی یہ ہے، اب دیکھیں فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ کا سنا ہے مضمون، اب آسانی ہو جائے گی نا۔ اب دیکھیں انداز بیاں رنگ بدل دیتا، اب شاعر بیٹھے ہیں تو میرے دو مصرع ہے، انداز بیاں رنگ بدل دیتا، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ ہماری خطابت کی دنیا میں ناباغہ سب خود ایک بہترین خطیب ہے، ان کے سامنے بطور طالب علم پڑھنا میرے لیے بھی مسئلہ ہے۔ دوستان عزیز، معاملہ یہ ہماری خطابت کی دنیا میں نا نئی بات کرنے کا شوق ہی بہت ہوتا ہے۔ یہ جتنا ہماری مجالس کو نئی بات کے شوق نے نقصان پہنچایا ہے شاید ہی کسی شہر نے پہنچایا۔ ایسی نئی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو مکتب کی ساری پرانی غلط ثابت کر دیں۔ البتہ یہ ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں بطور خطیب میں آل محمد کے ماننے والوں کو نئے نئے فضائل سے روشناس کروا سکتا ہوں۔ آپ شکم مادر سے علی کے فضائل سننے کے آتے ہیں، بس میں اپنے رنگ میں چیزوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور لفظ، پہلا لفظ ہی دیکھیں کتنا حسینہ، قل حبیب ان سے کہہ دے۔ یہ یہاں پر بھی قرآن پاک پڑھے ہوں، کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی مکتب کے مسجد میں چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ قرآن پڑھا ہوا ملے گا۔ ہر مکتبہ فکر نے قرآن کے ترجمے کیے۔ حضور جہاں کہیں لفظ قل قرآن میں آیا، معنی کیا ہے؟ فرما دیجیے، کہہ دیجیے۔ قل کا مخاطب کون؟ مکتب بدل جائے گا، مترجم بدل جائے گا، مخاطب لفظ قل نہیں بدلے گا۔ ہر مکتبہ فکر لفظ قل کے ترجمے میں مصطفیٰ کا نام لکھتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، قل اے میرے حبیب تو ان سے کہہ دے، اے طٰہٰ تو ان سے کہہ دے، اے یاسین۔ ہاں لفظ کا انتخاب بتا دے گا کہ مکتب کا مزاج کیا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، شخصیت تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ مکتب امامیہ کا ترجمہ ہے تو کوئی اپنے امام معصوم کا نام لکھتے
اور اگر مکتب خلافت کا ترجمہ ہے تو کوئی کسی اپنے خلیفہ راشد کا نام لکھ دے گا. ایسا نہیں ہوگا. جہاں کہیں لفظ قل آئے گا اس کے نیچے آپ ترجمہ دیکھیں گے, حضور مکتب بدلے گا, فرقہ بدلے گا, مترجم بدلے گا, مگر مخاطب مصطفیٰ کی ذات رہے گا. اس کا مطلب ہے حضور امت کا کنسنسس ہے, امت کا اتفاق ہے کہ لفظ قل کا مخاطب ہے مصطفیٰ. ایسا ہی ہے حضور. یہ آج بھی قرآن اٹھا کر دیکھیں, اس میں آپ کو بہت ساری آیات میں لفظ قل مل جائے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ چاروں قل بھی ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ, قل لا اسألکم علیہ. قل جگہ جگہ قرآن کے اندر ہے. کون ہے مخاطب؟ مصطفیٰ. ایسے ہی ہے نا جی, امت کا اتفاق ہے. اب میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور اسی سے میں نے آپ کی توجہ دیکھنی ہے, اور انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جتنی آپ شفقت فرماتے چلے جائیں گے مجھے اعتماد ملتا چلا جائے گا, میں گفتگو بڑھاتا چلا جاؤں گا. حضور آپ آج بھی اٹھا کر دیکھیں جگہ جگہ لفظ قل لگا ہوا ہے. یہ جتنی آیتوں میں آج لفظ قل موجود ہے یہ متروک تو نہیں ہو گئی, یہ منسوخ تو نہیں ہو گئی. اس کا مطلب ہے آج بھی قرآن پڑھو تو اللہ آج بھی مصطفیٰ سے فرما رہا ہے قل حبیب ان سے کہہ دے. اس کا مطلب ہے قرآن تو آج بھی مصطفیٰ کو مخاطب کر رہا ہے. تو حضور ہمیں تو بتایا محمد فوت ہو گئے, ہمیں تو بتایا وہ چلے گئے, ہم تو قرآن دیکھیں, قرآن تو آج بھی کہہ رہا ہے قل اے محمد ان سے کہہ دے. تو حضور ماننا پڑے گا نا, محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو, کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جو آج بھی مخاطب قرآن بن رہا ہے. سلامت رہے, سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں جی, امام زمانہ کی ذات پہ بابا سے بلند درود پڑھنے محمد. سلامت رہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. میں تو سمجھا تھا آپ تھک گئے ہوں گے مجلس سے اتنی, تو آپ نے انتہائی مدلل اور حسین گفتگو سماعت فرمائی ہے. ایک عالم دین کی, ایک ٹیچر کی, تو بعد میں مجھ طالب علم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ نے اچھی شفقت فرمائی. چلے میں ایک تھوڑا سا مختلف مزاج کی میں دیکھوں کہ یہ بات بھی پہنچتی ہے کہ نہیں. قل حبیب ان سے کہہ. اچھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو اکثر لفظ قل نا آیات کے شروع میں استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں عیسائیت میں ایسا نہیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا, یہ بات تو پیچھے شروع ہو چکی ہوئی. پروردگار فرما رہا ہے یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے, مگر این سوال کرنے سے پہلے اجرت کا تقاضا کرنے سے پہلے لفظ قل اللہ نے لگا دیا. یعنی آیت کے بیچ میں اللہ لفظ قل لے کر آئے, بات اللہ نے شروع کر دی تھی, بیچ میں اللہ نے کہا قل حبیب اگلی بات تو کر. توجہ ہے جی, پیچھے سے حضور بات تو شروع ہو چکی تھی, اللہ تو بات کر چکا تھا, اب اللہ نے این اجرت کی بات سے پہلے لفظ قل لگا دیا, حبیب ان سے کہہ دے. توجہ ہے جی, یہ لفظ قل لگانا اس بات کی دلیل ہے مصطفیٰ نہیں مانگ رہا, اللہ منگوا رہا ہے. کیا کہنے آپ کے افہام کے, آپ نے بات سمجھ لی ہے. حضور بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ این تقاضۂ اجرت سے پہلے اللہ لفظ قل لگا رہا. میں کہتا ہوں یا اللہ آخر تجھے کیوں ضرورت پیش آئی, بات تو شروع کر چکا تھا, حضور تو جانے دیتا نا بات کو. حضور یقیناً اگر میری بات پہنچی, یہ مزاج امت پہچاننے والا, چونکہ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہیں, بات کا لطف آنا چاہیے. حضور یقیناً پروردگار فرمائے گا میں امت کا مزاج جانتا ہوں, میں اسی لیے لفظ قل لگا کے زمانے کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں مانگ رہا, میں منگوا رہا ہوں. کیوں؟ اگر مصطفیٰ نے کہا نا, انہوں نے اقربا پروری کا الزام لگا دینا ہے مصطفیٰ. جنہوں نے فضائل آل محمد پہ ایسے قلم اٹھائے کہ جناب بیٹے سے تو پیار ہوتا ہی ہے, بیٹی سے تو باپ کو پیار ہوتا ہی ہے, نواسوں سے تو نانے کو پیار ہوتا ہی ہے. اللہ جانتا تھا انہوں نے میرے مصطفیٰ پہ اقربا پروری کے الزام لگا دینے. توجہ فرما رہے تھے, اللہ نے لفظ قل لگا کے بتایا خبردار مصطفیٰ نہیں مانگ رہا, میں منگوا رہا. توجہ ہے جی, قل حبیب ان سے کہہ دے. لیں آپ نے تو دونوں جملے بہت اچھے سے سماعت فرمائے, حضور اعتماد مل گیا. میں اسی لفظ قل پہ, دل تو کرتا ہے اسی لفظ قل پہ ٹھہر کے بات کی جائے, کیونکہ دیکھیں میں کہتا ہوں یا اللہ یہ تو جگہ جگہ لفظ قل لگاتا کیوں, یہ تو مصطفیٰ کو بیچ میں لاتا کیوں. یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے, یا اللہ تو چاہے تو پتھر بول پڑتے ہیں,
بولتے ہیں کہ نہیں جی؟ یا اللہ تو چاہے تو درخت میں سے آواز آ جاتی ہے، برآمد ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ آپ سب قرآن فہم دوست بیٹھے ہیں، یا اللہ پتھر تیرے کہنے پہ بول پڑتے ہیں، یہ تو بیچ میں مصطفیٰ کو کیوں لے کر آتا؟ تو ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کل شیء قدیر ہے کہ نہیں جی؟ پتھر بولتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں لطیف بات ہے، اگر پہنچے تو کیوں ہی ربط مجلس کے لیے لطف آئے گا۔ حضور لوگ مصطفیٰ کے پاس آتے ہوئے نا راستے میں سے چپ کر کے کنکر اٹھا لیتے تھے، زمین سے نہ آتے ہوئے کنکر اٹھا لیتے تھے، پتھر اٹھا لیتے تھے، ہاتھ میں چھپا لیتے تھے، مصطفیٰ کے پاس آ کے کہتے تھے اگر آپ بتا دینا میرے ہاتھ میں کیا ہے میں ابھی کلمہ پڑھ لوں، اگر آپ بتا دینا میرے ہاتھ میں کیا ہے میں ابھی کلمہ پڑھ لوں۔ وہ جاہل جانتے نہیں تھے، جس سے پوچھ رہے ہیں نا یہ علی کا بھی مولا ہے، توجہ ہے جی؟ مصطفیٰ بھی آگے سے کمال ہی کرتے تھے، آپ فرماتے تھے جاہل مجھ سے جو پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے مجھ سے پوچھ میں کون ہوں۔ کیا کہنا پتھر بول پڑتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، پتھر بول پڑتے۔ تو میں کہتا ہوں پروردگار تو چاہے تو درخت کلام کرتے ہیں، پروردگار تو چاہے تو پتھر کلام کرتے ہیں، پروردگار تو ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا؟ یہ لفظ پل لگا کے قرآن میں جگہ جگہ تو مصطفیٰ کو کیوں لے آتا ہے؟ حضور صاحبان فہم بیٹھے ہیں، میرے دونوں طرف علماء بیٹھے ہیں، پیچھے لطف آ جائے گا اگر بات پہنچی تو یقیناً پروردگار فرمائے گا میں ایک لفظ کل لگا کے انہیں وسیلے کی تمیز سکھا رہا ہوں۔ جب میں علی کل شیء قدیر ہو کے تمہارے اور اپنے درمیان محمد کا وسیلہ رکھتا ہوں، تم عاجز ہو کے کہاں ڈائریکٹ چلے آ رہے ہو؟ ضرور پڑھیے گا سرکار ختم بات پہنچ رہی ہے دوستان قل حبیب ان سے کہہ دے، کہنا کیا ہے؟ پیغام میٹر کرتا ہے کیونکہ باقی سارا پیغام آپ کے اور میرے لیے۔ لفظ قل کا مخاطب تو ہے مصطفیٰ، ایسے ہی ہے نا، لا اسألکم علیہ اجر، نہیں تم سے سوال بارے اجر۔ حضور ہمارے ایک ٹرم ایک اصطلاح بڑی معروف ہے، اجر رسالت، ایسے ہی ہے نا، شعراء بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے یہاں خطابت میں یہ ٹرم بہت، اور خصوصاً عزاداری سے منسلک لوگ، یہ ساری عزاداری کیوں ہے، یہ جلوس عزا کیوں ہے، یہ سارے ممبر و محراب، یہ سارے یہ علم، یہ تعصیب، یہ کیوں ہیں؟ آپ کو آگے سے ملے گا لفظ یہ اجر رسالت ہے، ایسے ہی ہے نا۔ یہ جو اجر رسالت ہے یہ ٹرم یہ اصطلاح ہم نے کہاں سے لی؟ اسی آیت سے لی، آیت مودت سے لی۔ تو اس کا مطلب ہے عمومی تاثر یہ ہے کہ یہاں پر جس اجر کی بات ہوئی ہے الا مودت فی القربہ، اس سے مراد اجر رسالت ہے۔ اچھا دیکھیے اب تو علماء بیٹھے ہیں اور طلاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بات کو اس انداز میں دیکھیے، بعض ہوتا ہے نا، بعض شعراء جب کلام پیش کرتے ہیں نا ایسا لگتا ہے جیسے یہ انہیں الہام ہوا، یہ صرف انہی کے اوپر، یعنی اللہ جس طرح رزق بدن عطا کرتا ہے نا ایسے رزق فکر بھی عطا کرتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی، تو وہ بھی ہر کسی کو اس کے ظرف کے مطابق مختلف ہی عطا ہوتی ہے۔ حضور اسی طرح بعض مفسرین جب آیات کی، تو قرآن تو ہوئی ہے، روایات ائمہ معصومین بھی ہوئی ہیں، مگر بعض مفسر جب بعض قرآن کی آیتوں پہ قلم اٹھاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ان کے حصے کا ہی رزق فکر تھا جو اللہ نے عطا کیا۔ جیسے میں تو لا بیٹھے دوست میں عرض کروں گا، آپ آیت تطہیر کے اوپر علامہ نقن کے دلائل پڑھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، ایک الگ ہی ایسا لگتا ہے کہ رزق فکر انہی کے حصے میں تھا، 1400 سال میں اللہ نے انہی نصیب کرنا تھا۔ آپ کے تو اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لاہور شہر کا وہ مومن کون سا ہو سکتا ہے جو نہ جانتا ہو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کیا ہی لطیف لطیف، تو ان کا میں نام لیتا ہوں میں نے دیکھا بزرگوں کے چہرے کھل جاتے ہیں، کیا کیا آسمان خطابت یہاں سے گزر گئے، خدا کی قسم میری نسل، یہ جو میرے ساتھ کی نسل ہے یہ بدقسمت ہے کہ ہم تو ان خطبہ کو پا ہی نہ سکے، خدا کی قسم ہمارے حصے میں تو خدا جانے کیسا زمانہ آیا ہے، وہ جو شخصیات چلی گئی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضور انہوں نے خصوصیت سے آئے مودت کے اوپر ان کے ایک دو نکات ایسے ہیں کہ اور اس میں کمال یہ کہ انتہائی ہٹ کے ہیں،
مگر ایک لفظ ایسا مستند اور حسین ہے انسان حیران رہ جاتا ہے. آپ اجازت دیتے ہیں میں اپنے انداز میں ایک ان کا نقطہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن مجھ جیسے طلاب کے لیے باعث فخر ہے کہ بزرگ علماء کی باتوں مگر شان امانت داری یہی ہے کہ ان کے نام سے پیش کیا جائے. یہ میرے لیے باعث فخر ہے. حضور انہوں نے نا یہاں اس لفظ سے ہی اختلاف کیا. فرماتے ہیں اجر رسالت نہیں, وہ فرماتے ہیں یہاں اجر رسالت کی بات ہی. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں رسالت کا اجر مانگے گا؟ اب میں اپنے انداز میں پیش کروں گا, انداز میرا ہوگا, تھیم میں نے عرض کر دیا, میں نے ان سے لیا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں بظاہر آپ آیت دیکھیں, آیت میں تو رسالت کا لفظ کا استعمال ہی نہیں ہوا. قل فرما دیجیے لا اسألکم تم سے سوال علیہ بارے اجر اللہ سوائے مودت فی القربہ قربہ. اس میں کہیں پر بھی لفظ رسالت تو آیا ہی نہیں. جو ہے جی اس میں کہیں پر کیا رسالت کا لفظ آیا؟ رسالت کا تو لفظ ہی نہیں آیا. اردو میں بڑی سادی سی بات ہے حضور. معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو ایک واضح قانون ہے, آپ کے اور میرے ہاں بھی رائٹ ہے, جو ذمہ داری دیتا ہے, جو ذمہ داری تفویض کرتا ہے, اجر دینا اسی کی ذمہ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں ابھی یہاں پر بلا لوں کام کرنے والوں کو, کوئی مسجد پینٹ بھی کر دو, یہاں پہ صفحے بھی بچھا دو, یہاں مائک وغیرہ ساؤنڈ سسٹم بھی نیا لگا دو, سارا کچھ ہو جائے. وہ کہیں سرکار اجرت, میں کہوں بھائی میں نے اکیلے نے تو نماز نہیں پڑھی. جو ہے وہاں پہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جو نمازی نماز پڑھے لیتے رہو. وہ کہیں گے صاحب ہمیں اس سے غرض نہیں, یہاں پہ دھمال ڈلے یا نماز ہو, آپ نے کام کروایا ہے, اجرت آپ دیں گے. ایسے ہی ہے جی, بات انصاف پہ مبنی ہے کہ نہیں؟ جو ذمہ داری تفویض کرتا ہے اجر وہی دیتا ہے. حضور مجھے یہ ایمان سے بتائیں, یہ رسول کو رسالت ہم نے سقیفے میں الیکشن میں دی تھی یا اللہ نے دی تھی؟ جو فرما رہے دوستان نے, رسول کو رسول اللہ نے بنایا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. ساری ذمہ داریاں تو اللہ دے رہا ہے, اجر ہم دیں گے. اور ویسے بھی میں ایک سادہ سا سوال کروں گا, دین فہم دین شناس لوگ بیٹھے ہیں. حضور مجھے ایمان سے بتائیے گا ہماری اوقات ہے؟ کیا کہنے ہیں آپ دوستوں, میرا تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. حضور ہماری اوقات ہے کہ راہ توحید میں ختمی مرتبت نے, وجہ تخلیق کائنات نے, حبیب خدا نے, جو ایک کانٹا بھی آپ کے پائے اقدس میں چھپا ہے, انسانیت مل کے بھی زہرا کے بابا کو اس کا اجر دے سکتی ہے؟ تو مجھے ایمان سے بتائیں, جب ہم ایک کانٹا چبنے کا اجر نہیں دے سکتے, ہم رسالت کا اجر کیسے دے سکتے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تو وہ ڈالتا ہی نہیں ہے وزن کسی پہ جو وہ اٹھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہے. اسے نہیں پتا یہ تو ایک لمحے کا اجر نہیں مصطفیٰ کا دے سکتے, وہ ہم سے تقاضا اجر رسالت کر کیسے سکتا ہے؟ میری بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں جی؟ بات منطقی ہے کہ نہیں حضور؟ حضور کیسے ہم اجر دے سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. میں آپ کو ایک روایت سنوں, میں نے پڑھی, خدا کی قسم میں حیران رہ گیا. کسی نے آپ کو میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا, اگر قصاص سے قتل حسین میں ساری انسانیت کو بھی قتل کر دیا جائے تو حق قصاص حسین ادائی نہیں. اللہ نے 70,000 بچہ کٹوا لیا ایک موسیٰ پیچھے. آپ نے معصوم کو سمجھا کہ حضور معصوم ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم مصطفیٰ کو ان کی زحمات کا اجر دے سکیں. تو جب ہم دے نہیں سکتے تو وہ مانگ کیسے سکتا ہے؟ حضور اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیں گے نا. حضور جب ہم دے نہیں سکتے تو خالق مانگ کیسے سکتا ہے؟ اس کے عدل کے خلاف ہے, اس کی شان عدالت کے خلاف ہے. وہ ہم سے وہ شے ڈیمانڈ کرے جو ہمارے بساط سے باہر ہے. تو حضور اس کا مطلب ہے یہاں رسالت کی بات تو نہیں ہو رہی, مگر یہاں ایک نقطہ سمجھنے سے, سوال نہیں کرتا میں تم سے بارے اجر دے, مگر یہ کہ مودت کرو. اس کا مطلب ہے مانگا تو کچھ ہے, توجہ ہے, مودت مانگو. اور لفظ اجر آیا ہے, یہ جو اجرت ہے نا, یہ اجرت ہمیشہ کسی شے کے جواب میں ہوتی ہے, اور اجرت کو ہمیشہ اس کام کے برابر ہونا چاہیے جس کی اجرت ہو. صاحبان فہم بیٹھے ہیں, والدہ فکر افراد بیٹھے ہیں, میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے دوستوں.
دیکھیں آپ یہاں بلا لیں کام کرنے والے کو، آپ کے جناب یہ مسجد کی رینوویشن کرنی ہے، پکے بدلنے ہیں، لائٹیں بدلنی ہیں، آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، بالفرض وہ آپ سے کہیں سرکار 5 لاکھ روپیہ لیں، اگر آپ کو یہ لگا کہ یہ زیادہ اجرت مانگ رہا ہے آپ دیں گے ہی نہیں، وہ کہے گا اچھا صاحب آپ خود ہی بتا دیں، آپ کہیں گے جناب 2.5 لاکھ روپیہ دیں گے، اگر انہیں لگا کہ آپ کم دے رہے ہیں وہ مانیں گے نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہوگا کیا؟ کچھ وہ نیچے آئیں گے، کچھ آپ اوپر جائیں گے، وہ 5 سے نیچے آیا، 2.5 سے اوپر چلے، پتہ چلا 4 لاکھ پہ جا کرنا، جب دونوں فریق یہ سمجھیں گے نا کہ اب اجرت اس کام کی اس زحمت کے لیول پر آ گئی ہے، وہاں سودا ڈن ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے جہاں لفظ اجرت آئے نا تو اس کام کو اس کام کے ہم پلہ ہونا چاہیے جس کی اجرت ہو۔ اب اگر ہم کہیں کہ رسالت کے اجر کی بات ہو رہی ہے، کیا کریں گے ہم کہ وہ جا کے رسالت کی زحمت کے برابر ہو؟ تو ابھی تک جتنی میں نے گفتگو کی اس کا مطلب کیا ہے؟ ممکن ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ممکن ہی نہیں ہے، مگر لفظ اجرت بتا رہا ہے دوسری طرف کوئی تو کام ہے جس کا عوض مانگا گیا ہے۔ بات پہنچ رہی تھی حضور یہاں پر حضرت حسن زائی صاحب نے کمال کر دیا ہے۔ حضور سورہ طٰہٰ کی 109ویں آیت، بس ایک ہی آیت میں انہوں نے وہ سارا مقصد ہی کلیئر کر دیا، انہوں نے کہا لو بھئی تلاش کرو، لفظ اجرت بتا رہا ہے کہ دوسری طرف کوئی کام ضرور ہے، اور چونکہ رسول لفظ اجرت استعمال کر رہا ہے، ابھی تو ان سے کہتے، اس کا مطلب ہے کوئی کام جو کرے گا تو رسول، مگر اس کی اجرت دے گی امت۔ توجہ ہے کہ کوئی کام کرے گا نبی، اجرت دے گی امت۔ نماز ہمارے کہنے پر دی نہیں، اللہ کے کہنے پر، روزہ ہمارے کہنے پہ دیا اللہ کے، ساری شریعت اللہ کے کہنے، جو کام اللہ نے ذمہ لگائے ہیں ان کا اجر اللہ دے گا۔ تو فرماتے ہیں کوئی کام تلاش کرو جو کرے مصطفیٰ اللہ نے نہ ذمہ لگایا ہو، امت نے ہاتھ جوڑے ہوں کہ مصطفیٰ یہ کام کرتے ہیں، فقط وہ کام ایسا ہو سکتا ہے جس کی اجرت اللہ نہیں امت سے مانگی جا سکتی ہے۔ فرماتے میں نے سارا دین پڑھا، وہ سارا تو اللہ کے حکم سے آیا تھا، تو اجرت اللہ ہی دے گا۔ کہتے ہیں پورا قرآن پڑھ کر ایک ہی آیت پر آ کر سمجھ میں آیا یہ اجرت کس شے کی مانگی جا رہی ہے۔ پروردگار نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا، جس نے جو شافی سوچ رکھا ہے اللہ نے کہا نا میں نے ایسا سسٹم ہی کوئی نہیں بنایا، لا تنفع الشفاعۃ الا سوائے من اذن له الرحمن، وہ جسے اللہ اجازت دے دے، ورضی له قولا، اور جس کی بات پہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرماتے آیت بتا رہی ہے اللہ نے کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی شفاعت کی، ہاں قیامت کے دن جب انبیاء بھی نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، امت کو پتہ ہے ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، ہمارے تو اعمال میں جان ہی نہیں ہے، سارے ہاتھ جوڑ کے مصطفیٰ کے پاس آ جائیں گے، مصطفیٰ خدا کا واسطہ آپ ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ فرماتے اللہ جانتا تھا میرا مصطفیٰ ہے رحمت للعالمین، کہیں فری میں وعدہ نہ کر لے، اللہ نے آیت روک کے فرمایا قل حبیب ان سے کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فری میں نہیں کروں گا، تم میرے قربا سے مودت کرتے چلے جاؤ، میں تمہاری جماعت کرتا چلا جاؤں۔ شفاعت مصطفیٰ کا اجر ہے، ہاں مودت کریں، جس کو شفاعت کی امید ہے وہ مودت کرے آل محمد سے، آل محمد سے مودت کرتے چلے جائیں، اللہ کا حبیب شفاعت کرتا چلا جائے۔ حضور اگلی بات چلیں، اب مختصر وقت اور بس پھر آپ کی ذہن میں تمام ایک نقطہ سلامت رہیے گا۔ حضور کمال یہ دیکھیے پروردگار کیا فرما رہے حبیب کہہ لا اسألکم علیہ، نہیں کوئی سوال بارے حاجت ہے الا مودۃ فی القربى۔ اب یہاں بنیادی ترجمے پہ بات آ جاتی ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر اس کا ترجمہ ہے محبت، آپ عالم اسلام کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، کوئی اور سوال نہیں ہے مگر یہ کہ محبت کرو میرے قربا سے۔ حضور لیجئے نقطہ لطیف ہے، ہر بات کے لیے زور لگانا تو لازمی نہیں نا، بات میں وزن ہو تو آپ دوست محبت فرماتے ہیں نا،
میں سادگی سے حضور صاحبان فہم بیٹھے ہیں، لطف آئے کہ اگر بات پہنچی کوئی معنی ہو مودت کا یا نہ محبت نہیں بنتا. کیوں؟ اب شاید دوست بیٹھے ہیں تو مجھے بار بار شعراء کی جانب توجہ جائے. لیکن یہ جو لفظ محبت ہے نا، بعض اردو کے الفاظ جن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے ان میں سے ایک لفظ محبت بھی ہے. شعراء نے تو اس بیچارے کی کوئی عزت ویسے ہی نہیں چھوڑی، ایسے ہی ہے لفظ محبت کا بڑا استحصال ہوا. حضور ہمیں محبت بارے ایک بات بتائی گئی، بچپن سے سنی، آپ نے بھی سنی ہوگی، محبت کی نہیں جاتی. نہیں، جملہ پورا مکمل مجمع کر رہا ہے، توجہ ہے. اب اللہ ہی جانے کتنے تجربہ کار دوست بیٹھے ہیں. حضور محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. حضور لطف آئے، سادگی سے عرض کروں گا صاحبان فہم کے لیے، پروردگار یہ نہیں فرما رہا موڈ آئے تو مودت کرو. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے نہیں پہنچی، توجہ ہے جی. میں جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں، آبائی مذہب اجازت دے تو محبت کرو. توجہ ہے جی، مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے، ہر صورت کرنی ہے. توجہ ہے جی، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے. مودت بارے آپشن نہیں دی جا رہی، حبیب ان سے کہہ دے لازمی کرنی ہے. وہ فرماتے ہیں تو محبت تو اس کا معنی نہیں ہو سکتا. ہاں، مگر لفظ محبت کے ذریعے لفظ مودت کے معنی تک پہنچنے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے. اگر میری بات پہنچ گئی نا تو مجلس گلنار ہو جائے گی، حضور لطف آ جائے گا. بس آپ تو سنیں، اپنی تھوڑی توجہات میرے ساتھ رکھنا. توجہ ہے حضور کمال. یہ دیکھیں، محبت کے جتنے بھی ویریئنٹ ہمیں دکھائے نا زمانے میں، جتنی اقسام دکھائیں، میں جملہ عرض کرنے چاہ رہا ہوں، اگر بات آپ کو بھلی محسوس ہو تائید ضرور کیجیے گا. محبت کی سب سے اعلیٰ قسم، سب سے اعلیٰ اس کی ٹائپ، اس کا ویریئنٹ جو ہمیں دنیا نے دکھایا نا، وہ ہے ماں کی اپنی اولاد سے محبت. کسی کو شک؟ جن کی ہیں اللہ سلامت رکھے، جن کی میری طرح گزر گئی ہیں اللہ ان ماں کے درجات بلند فرمائے. حضور ماں کی اپنی اولاد سے محبت، یہ حضور خالص ترین محبت ہے. کسی کو شک تو نہیں ہے نا جی؟ حضور یہ تو ایسی خالص محبت ہے. چلے صاحبان فہم بیٹھے بھی عرض کرتا ہوں، اگر مجھ جیسے کسی کم ذہن نے پوچھ لیا نا رسول سے، یا رسول اللہ کو کتنا پیار ہے اپنے بندے سے، تو مجھ جیسے کن ذہن کو بھی سمجھانے کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا سمجھ لے 70 ماؤں جتنا ہے. اللہ حضور دنیا میں کوئی ایک ایسا میزان نہیں بنا جو ایک ماں کی محبت کو توڑ لے. اللہ جانے 70 ماؤں کا، یعنی لمٹ لیس کام ہے. ایسے ہی ہے، جوان بیٹھے ہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضور یہ تو اتنی خالص محبت ہے، آپ اینیمل پلانٹ اٹھا کے دیکھیں، نیشنل جغرافکس اٹھا کر دیکھیں، جن سے انسان ہونا بھی شرط نہیں. ایسے ہی ہے جی، ماں حیوان کی بھی ہوگی نا تو ممتا کا جذبہ اپنی معراج پہ نظر آئے گا. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ میرے ساتھ رہیں گے تو لطف آئے گا. تو حضور یہ ہے خالص ترین محبت. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ہمارے ہم محاورے ہم نے بزرگوں سے سنے ہیں، ماں خود گیلے پہ سو لے گی، بچے کو سوکھے پہ سلائے گی. ماں خود بھوکی. آپ میں سے کون ہوگا جو میری باتوں کی تائید نہ کرے؟ ہر کسی کو اس کی ماں نے پالا، وہ اس نے یہ منظر خود بچپن میں محسوس کیا ہے. ماں خود بھوکی رہ لے گی، بچے کو سیو کرے گی. ایسے ہی ہے حضور، ماں خود گرمی سردی سہے گی، بچے کو محفوظ کرے گی. ہر کسی کی ماں یہ کرتی، حیوان کی ماں بھی یہ کرتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ اعلیٰ ترین محبت کا ویریئنٹ ہے، اعلیٰ ترین محبت کی قسم ہے. ہر ماں، اور اس میں ماں باپ فرق نہیں کرتا، کسی ماں باپ کا سینہ کھولو، ان کا بس چلے گا وہ کائنات کی ہر خوشی لا کے اپنے اولاد کے قدموں میں نچھاڑے گا. ایسے ہی ہے ہر ماں باپ، اور یہیں پر ہی محتاط رہنا چاہیے دوستو. یاد رکھیں اللہ نے رزق کے ذمہ اپنے سر دیا، تربیت کا ذمہ آپ کو دیا. ہم نے نا اللہ سے اپنے سائنسی ادب کر لی. ہم کہتے ہیں یا اللہ رزق ہمارے ذمہ، تربیت مسجد جانے، امام برگاہ جانے اولاد ہے. نہیں، اللہ نے تربیت آپ کے ذمہ کی ہے. اللہ کی امانت ہے اولاد آپ کے پاس. یاد رکھیے گا، ہر ماں باپ چاہتے ہیں میں کائنات کی ہر خوشی لا کے اولاد کے قدموں، مگر یاد رکھیں رشوت کا مال لا کے اولاد کے قدموں میں نچھاور کریں گے، برباد ہو جائے گا. توجہ ہے جی؟ احتیاط کرنا ہے، خدا کے معیاروں کو پامال نہیں کر دینا. یاد رکھیں اللہ آپ کا رازق ہے تو اولاد کا بھی رازق ہے. آپ مطمئن ہو جائیں. آپ کے پردادا کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی،
آپ کے دادا کے پاس سائیکل آ گئی, والد کے پاس اسکوٹر موٹر سائیکل آ گئی, انشاءاللہ آگے بھی سلسلہ بہتری کی طرف ہی جائے گا. آپ خدا کے معیار پامال مت کریں اپنی اولاد کو بھرنے. وہ کس نے کیا ہی خوبصورت بات کی ہے کہ حضور بعد میں زمانے میں یہ نہیں دیکھنا آپ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر گئے, یہ دیکھنا ہے اولاد میں کیا چھوڑ کر گئے. جو ہے جی لہٰذا الہی معیار پامال نہیں ہونے چاہیے. حضور ہر ماں باپ کا دل کرتا ہے کائنات نچھاور کر دے, اور ماں وقت دیتی ہے, وقت قربان کرتی ہے اولاد کو نہیں قربان کرتی اپنے وقت پیچھے, اپنے سکون کو قربان کرتی ہے اولاد پہ, اولاد کو قربان نہیں کرتی سکون پہ. وہ اپنے مال کو قربان کرتی ہے اولاد پہ, اولاد کو قربان نہیں کرتی ہے. تو حضور لطف آئے اگر میری بات پہنچ سکے تو حضور پھر محبت کی تعریف کیا ہے؟ محبت کی اعلیٰ ترین قسم ہے ماں. تو ہمارے سامنے پھر محبت کی تعریف کیا بنی؟ جس کے قدموں میں کائنات وار دی جائے اسے محبت کہتے ہیں. ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں کہ جس کے قدموں میں حضور دنیا وار دی جائے اسے محبت کہتے ہیں. تو پھر مودت کسے کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہیں سے مودت کا معنی کھل جاتا ہے. جس کے قدموں میں کائنات واری جائے اسے محبت کہتے ہیں. تو اگر کچھ ایسے ہوں جن کے پیچھے مائیں اولاد کو سجا سجا کے میدان میں بھیجے تو پھر مودت کا معنی کھل جاتا ہے کہ جس میں دنیا وار دی جائے اسے محبت کہتے ہیں, اور جن کے قدموں میں محبت وار دی جائے انہیں مودت کہتے ہیں. جو فرمانے دوستان عزیز, حضور محبت کے ذریعے مودت کا معنی کھل جاتا ہے. اور جن کے قدموں میں محبت بھی وار دی جائے. یہ آج تک 1400 سال سے یہ جو جذبہ ہماری ماں کو حاصل ہے کہ حضور حالات خراب ہونا تو ماں بچے کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی. کس ماں کو نہیں پتا کہ ہر عاشور پہ شہر کا ماحول خراب ہے؟ کوئی ماں بچہ گھر میں رہنے نہیں دیتی. توجہ ہے جی, یہ ہے مودت فی القربا. یہ یہاں سے پتا چلتا ہے اللہ کن ہستیوں کی بات کر رہا ہے, کن کی بات کر رہا ہے. حضور وقت ہے کہ میں ایک جملہ اور رکھ رہا آگے میں ویسے دوست آگے میں پڑھا ہے. اچھا بس پھر آپ کہتے تو میں زحمت تمام کر سکتا ہوں کیونکہ بہرحال وقت بہت زیادہ ہو گیا. حضور مودت فی القربا, یہ ہمیں یہ جذبہ خدا کی قسم آل محمد کی ماں, یہ آل محمد کی جو مائیں تھی نا کربلا, یہ ان کا جذبہ ہے جو آج تک نظام زہرا میں سرایت کر رہا ہے. آپ دیکھیں میں نے عرض کیا حالات خراب ہوں ماں بچہ گھر سے باہر نہیں جانے دیتی, یا ماں ناراض ہو جاتی ہے شہر میں جلوس تو گھر میں بیٹھا. یہ جذبہ کہاں سے ہے؟ کربلا کی ماؤں کا کمال ہے, یہ کربلا کی ماؤں کی عظمت ہے. نہ انہوں نے سجا سجا کے بچے بھیجے ہوتے میدان میں. یہ جذبہ کہاں سے آتا خدا کی قسم؟ سلام نہیں ہے. دیکھیں جب پہلا اکبر شہید ہوا, جب اکبر کے سینے کو بچی نے توڑا, فطرت کا تقاضا تھا ہر ماں خیمے کے پیچھے لے جا کے اپنا بچہ چھپا لیتی. حضور روایتیں بتاتی اکبر کا کیا جانا تھا, ہر ماں کو اپنا بچہ ہی بھول گیا. مائیں تڑپ کے کہتی تھی تو اب تک زندہ ہے, حسین کا اکبر تو مارا گیا. یہ جذبہ کہاں سے ہے خدا کی قسم؟ سلام ہے کربلا کی ماں پر. چلے میں دو جملے یوں ہی مسائل کی خاطر, ابھی آپ کو تفصیل سے ذاکر مسائل سنائیں گے, میں اس ماں کا نہ سناؤں, وہ ماں جس کے بارے علماء کیا عجب جملہ کہتے ہیں. جب کربلا داخل ہوئی ہے نا تو 3 رشتے تھے آل محمد سے, شوہر حسین, بیٹی سکینہ, بیٹا علی اصغر. حسین اصغر کربلا میں رہ گئے, سکینہ زندان شام میں رہ گئی, رباب اجڑ کے واپس مدینے میں آیا. کربلا کی ساری ماں پہ سلام ہے. یہ ماں تو عجب شان کی حامل تھی خدا کی قسم. جب امام نے استغاثہ غربت کا بلند کیا نا, حل من ناصر ینصرنا, آپ جانتے ہیں نا کیا ہوا تھا؟ ایک سید سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر باہر نکلا, تڑپ کے کہا بہن زینب اندر لے جاؤ, یہ نہ ہو حجت خدا زمین سے اٹھ جائے, یہ کائنات فنا ہو جائے گی. دوسرا آپ نے دیکھا ایک خیمے سے چیخوں کی آوازیں آئی,
مظلوم کو لگا کوئی اور بچہ پیاس سے مر گیا ہے. وہ تو پتہ چلا ہے مظلوم جب آپ نے صدائے غربت دی ہے علی اصغر رہتا ہی نہیں ہے جھولے کے اوپر. اصغر نے خود کو گرا لیا ہے. حضور صاحب نسیم المجالس نے عجب جملے لکھے ہیں. جب امام آئے ہیں نا خیمے میں, امام نے کہا لاؤ مجھے دو, میں لے جا کے ان بدبختوں کے سامنے لے کر جاتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں دشمنی ہوگی حسین سے ہوگی, اس طفل صغیر کا قصور کیا ہے, اسے تو پانی کا گھونٹ دے دو. ماں نے کہا ایسے تھوڑی جانے دوں گی, اکبر بھی تو سج کے گیا ہے میدان, ہر بچہ سوار ہو کے سج کے گیا ہے. ایک مرتبہ لیا ایسے پارچے پہ لپیٹا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے, جیسے ننھے بچوں کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے. اس کے بعد دینے سے پہلے کان کے اوپر اپنے لمحہ مقدس رکھے اور تڑپ کے کہا علی اصغر یہ ماں کی وصیت سمجھ کے سن لے, میرے لال جب تک کوئی شہید زندہ رہا ہے اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کو کوئی زخم نہیں آنے دیا ہے. میرے لال میرا تو مجاہد تو ہی ہے, یہ نہ ہو تیری زندگی میں حسین زخمی ہو جائے. اور میرے لال میری ایک اور وصیت سننا, جب جانا نہ حوض کوثر پہ ہر شہید حسین کا انتظار کر رہا ہوگا, کوئی شہید پانی نہ پیے گا. میرے لال تو ایک گھونٹ پانی نہ پی لینا حوض کوثر سے جب تک بابا حسین نہ آ جائے. اور دیکھ ماں زہرا سے میرا شکوہ نہ کرنا, اگر میرے پاس ایک گھونٹ ہوتا تجھے پلاتی. بس علی اصغر دیا حسین کو, سکینہ کی انگلی تھمائی جناب زینب کو, رخ کیا مدینے کی جانب. مدینے میں لیٹی میری شہزادی گواہ ہے نا, کوئی تحفے آپ کے در سے ملے تھے. میرا اصغر آپ کے حسین کے صدقے, میری سکینہ آپ کی زینب کے. عجب غربت, یہ بیوی ہے واپس پلٹی. حضور میں جلد عرض کروں گا, حضور یہ لاش حسین سے قسم کھا کر اٹھا. جب لاش حسین کو, مجروح لاش کو دیکھا ہے نا, آپ کو پتہ ہے ایک جناب زینب نے خود کو گرایا لاش پہ, دوسری اصغر کی ماں روبا جب اپنے آپ کو لاش مظلوم پہ گرایا تو کہے مظلوم میرے لیے بڑا مشکل ہے دھوپ میں آپ کا لاشا دیکھنا, آپ کی بے کفن لاش کی قسم جب تک اصغر کی ماں زندہ ہے کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھے. آپ کی پیاسی شہادت کی قسم جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی. بس یہ عہد کرنا تھا. بی بی زندان شام میں سارے قیدی دھوپ سے بچنے کے لیے دیوار میں, تنہا اصغر کی ماں چھاؤں میں رہتی تھی. بعض نے لکھا 1 سال تک قبر حسین کی مجاوری بھی جناب رباب نے کیا, دھوپ میں سارا دن بیٹھ کر ماتم کرتی تھی. مدینے واپس آ گئی, یہی روش تھی. آخر بنی ہاشم کی عورتیں بے حوصلہ ہو گئی, آئی سید سجاد کے پاس, بیٹا سجاد اب نہیں برداشت ہوتا, اب نہیں دیکھا جاتا, ماں کو حکم کر کے چھاؤں میں آ جائے, ماں کو حکم کر ٹھنڈا پانی پیے. جب آئے نا سید سجاد کا اماں بس اب بھوپیوں سے برداشت نہیں ہوتا, اب بنی ہاشم کی عورتوں کی برداشت جواب دے گئی ہے,